بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے غوث اعظم بحیثیت معلم۔ خواتین و حضرات، بیان و تدریس کے ذریعے نئی نسل میں علم دین کی لازوال دولت منتقل کی جاتی ہے، جس کی بدولت عقائد و اعمال میں پختگی آتی ہے، اخلاق و کردار نکھرتے ہیں، معاشرے میں جہالت کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، نیز متقی، پرہیزگار اور ماہر استاد کی زیر تربیت رہنے والے طلباء جس میدان میں قدم رکھتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم دین کی تکمیل اور زہد و مجاہدہ کے طویل سفر کے بعد وعظ و تدریس کا آغاز استاد گرامی حضرت ابو سعد مخرمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قیام کردہ مدرسہ سے کیا۔ غوث اعظم کے وعظ و تدریس کی شہرت کے سبب عاشقان علم دین کی تعداد اس قدر بڑھی کہ یہ مدرسہ انہیں سمونے سے قاصر رہا، اسی لیے مدرسے کی توسیع کی گئی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم فقہ، حدیث، تفسیر اور نحو جیسے 13 مضامین کی تدریس فرماتے۔ بعد از نماز ظہر قرأت قرآن مجید جیسا اہم مضمون پڑھاتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اکتساب فیض کرنے والے طلباء کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہے، جن میں فقہاء کی بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ تینوں ذات صحبت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ خوشاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم نحو پڑھ رہے تھے۔ درس غوث اعظم کا شہرہ بھی سن رکھا تھا۔ ایک روز آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درس میں شریک ہوئے۔ جب آپ کو نحوی نکات نہ ملے تو دل میں وقت ضائع ہونے کا خیال گزرا۔ اسی وقت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، ہماری صحبت اختیار کر لو، ہم تمہیں علم نحو کے مشہور امام کا مثل بنا دیں گے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ خوشاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درس غوث اعظم پر مستقل ڈیرے ڈال دیے، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نحو کے ساتھ ساتھ علم نکیلا و عقیلہ پر بھی مہارت حاصل ہوئی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی موتیوں کی یہ شان تھی کہ 400 علماء آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے عطا ہونے والے علم و حکمت کے لازوال موتیوں کو محفوظ کرنے کے لیے حاضر رہتے۔ ماشاءاللہ۔ تینوں حضرات، آپ کے سامنے ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں، جس میں آپ نے ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان فرما دی۔ ایک مرتبہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی آیت کی تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ امام ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس درس میں شریک تھے۔ حضور غوث پاک نے 40 تفاسیر بیان فرمائیں، جس میں سے 11 تفاسیر امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم میں تھیں، جبکہ 29 تفاسیر پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعجب اور لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اب ہم کال سے حال کی طرف چلتے ہیں، تو لوگ بہت زیادہ مضطرب ہو گئے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آخری وقت تک تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عہد تدریس تقریباً 33 سال پر محیط ہے۔ تینوں حضرات، آپ کے سامنے تدریس غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نتائج اور اثرات پیش کرتا ہوں کہ آپ کے شاگرد بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے۔ مثلاً سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تلمیذ غوث اعظم حضرت حامد بن محمود حرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حرام جسٹس یعنی قضاء اور تدریس یعنی ٹیچنگ کا منصب سونپا۔ تلمیذ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت زین الدین علی ابن ابراہیم دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشیر رہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریقہ تدریس اور انداز تربیت سے طلباء میں دعوت دین کا جذبہ پیدا ہوا۔ اسی جذبے کا نتیجہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد مخلوق خدا کو راہ راست پر لانے، تزکیہ نفس فرماتے اور جہالت کی تاریکی مٹانے کے لیے عالم میں پھیل گئے۔ فیضان غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دنیا بھر میں عام کرنے میں آپ کے شاگردوں اور خلفاء نے بھرپور کردار ادا کیا۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا